محترم ناظرین، آج ہم آپ کو نماز پڑھتے ہوئے عورت پر زیادتی کا واقعہ سنائیں گے، اور ایک ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کتا بنا دیا۔ آخر اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی اس کو اتنی بڑی سزا ملی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ کسی گاؤں میں ایک بہت ہی نیک اللہ والے رہا کرتے تھے۔ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ دولت سے نوازا ہوا تھا۔ وہ اللہ والے بہت زیادہ صحیح تھے، اور اپنی دولت اپنے اوپر نہیں لٹایا کرتے، بلکہ وہ اپنی دولت غریب اور محتاج لوگوں کی مدد میں لگا لیتے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہی خرچ کر دیا کرتے۔ ان کا ایک اعلیٰ قسم کا کھجوروں کا باغ تھا۔ وہ اپنے باغ میں بیٹھ کر ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان کا ایک غلام تھا جو اس باغ کو سنبھالا کرتا تھا۔ ایک دن وہ اللہ والے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے کہ ان کی نظر اچانک اس غلام پر پڑی کہ یہ غلام کس طرح اتنی محنت سے کام کر رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ غلام درخت کے اوپر چڑھتا، درخت کے اوپر کھجوروں کو اتارتا، پھر ان کو توڑ کر نیچے پھینکتا، نیچے اتر کر ان تمام کھجوروں کو اکٹھا کرتا، ان کھجوروں میں سے جو صحیح کھجوریں تھیں ان کو الگ کرتا، اور جو گلی سڑی کھجوروں کو وہ سائڈ پر رکھ دیتا اور صاف کرتا، ایک جگہ پر رکھتا۔ اور جب وہ اتنا کام کر کے تھک جاتا تو اس کو بھوک لگی، وہ کھانا کھانے کے لیے گیا۔ جیسے ہی وہ کھانا کھا رہا تھا، اس کے پاس ایک کتا آیا۔ وہ کتا روٹیوں کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اس کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ غلام سمجھ چکا تھا کہ یہ کتا بھوکا ہے۔ اس نے اس کتے کو بڑے ہی پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور اس کو روٹی دی۔ اس کتے نے روٹی کھا لی۔ اس غلام نے دوبارہ اس کو روٹی دی، اس کتے نے وہ روٹی بھی کھا لی۔ اب وہ غلام دیکھ رہا تھا کہ اس کتے کو اور بھی بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس نے تیسری روٹی بھی اس کے آگے ڈال دی اور اٹھ کر کھجوریں صاف کرنے لگا۔ وہ غلام خود تو بھوکا تھا، مگر اس نے اپنا لایا ہوا کھانا اس کتے کو کھلا دیا اور خود ویسے ہی بھوکا پیاسا کام کرنے لگا۔ وہ اللہ والے اس غلام کے پاس گئے اور بڑے ہی پیار و محبت سے اس سے پوچھا کہ تمہارے کھانے میں کتنی روٹیاں آتی ہیں؟ اس غلام نے بھی بڑے پیار و محبت سے ان کو جواب دیا اور کہا، میرے کھانے میں روزانہ 3 روٹیاں آتی ہیں۔ اور اللہ والے نے کہنے لگے کہ تم اپنی تینوں روٹیاں اس کتے کو ڈال چکے ہو اور خود بھوکے پیاسے دوبارہ کام کر رہے ہو، اتنی محنت کا کام کرتے ہو۔ تم جیسا محنتی انسان کھانا نہیں کھائے گا تو کیسے کام کرے گا؟ تم ایک روٹی کتے کو اور دوسری روٹی خود کھا لیتے، یا 2 روٹیاں کتے کو دے دیتے اور 1 روٹی خود کھا لیتے۔ کتے کو اس غلام نے بڑے ہی ادب اور اطمینان سے ان کو جواب دیا کہ حضرت مجھے معاف کر دیں، یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، بس سمجھ لیں کہ اس کتے نے مجھ پر ایک بہت ہی بڑا احسان کیا ہوا ہے جس کا بدلہ میں چکا رہا ہوں۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، ٹھیک ہے، اگر تم نہیں بتانا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں، تم اپنا کام کرو، میں چلتا ہوں۔ وہ اللہ والے اپنے ملازم کو کہنے لگے کہ تم آج کے بعد اس غلام کے کھانے کے لیے 3 روٹیاں نہیں بلکہ 10 روٹیاں دینا۔ وہ اللہ والے دیکھ رہے تھے کہ اس غلام کا کھانا آیا اور کھانا لے کر وہ دوبارہ آ کر بیٹھ گیا۔ وہ کتا دوبارہ آ گیا۔ وہ کتا روٹیوں کو دیکھنے لگا اور غلام نے بڑے ہی پیار سے اس کتے کو اپنے پاس بٹھایا اور روٹیاں اس کو ڈال دی۔ جب اس کتے نے 1 روٹی کھائی، دوسری روٹی کھائی، اس نے تیسری روٹی اس کو ڈال دی اور چوتھی روٹی بھی اس کو ڈال دی۔ آہستہ آہستہ وہ کتا پوری 10 روٹیاں کھا گیا۔ اب وہ اللہ والے اس غلام کے لیے اور زیادہ پریشان ہو گئے کہ آخر اس کتے میں ایسا کیا ہے؟ کل بھی اس نے 3 روٹیاں کھلا دی اور آج پوری 10 روٹیاں کھلا دی، اور آج پھر یہ بھوکا پیاسا کام کر رہا ہے۔
کتا بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا اور وہ غلام اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ اللہ والے باغ میں گئے اور جا کر کہنے لگے، آج تو تمہیں بتانا ہی پڑے گا کہ آخر تم خود کو بھوکا پیاسا رکھ کر اس کتے کو اپنا سارا کھانا کیوں کھلا دیتے ہو؟ وہ غلام رونے لگا اور کہنے لگا کہ آپ مجھ سے نہ پوچھیں۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، بیٹا اتنا صحیح انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، آج تمہیں بتانا ہی پڑے گا۔ وہ غلام خاموش ہو گیا اور وہ اللہ والے سمجھ چکے تھے کہ آج پھر یہ مجھے کوئی بات نہیں بتانے والا۔ انہوں نے اس غلام کو کہا، ٹھیک ہے تم مجھے نہ بتاؤ، یہ تمہارا کتا مجھے ہر بات بتائے گا۔ وہ غلام حیران ہو گیا اور سوچنے لگا، یہ کتا کیسے بتا سکتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے تھے۔ انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور ایک آیت پڑھ کر اس کتے کے اوپر پھونک مار دی اور وہ کتا اللہ کے حکم سے بول پڑا۔ اس کتے سے کہنے لگے کہ مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں ترس نہیں آتا؟ تم اس کی ساری روٹیاں کھا جاتے ہو اور خود بھوکے پیٹ وہ کام کرتا ہے۔ وہ کتا رونے لگا اور کہنے لگا، سارا دن بھوکا پیاسا پھرتا رہتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کہیں کوئی کھانا نہیں مل دیتا۔ اس کے پاس جو بھی کھانا آتا ہے وہ مجھے سارا ہی کھلا دیتا ہے اور میں کھا لیتا ہوں۔ اور اللہ والے کہنے لگے، تم اس کو کیسے جانتے ہو؟ وہ کتا بولا، یہ بہت ہی چھوٹا تھا، میں تو تب سے اس کو جانتا ہوں۔ وہ اللہ والے حیران ہوئے اور بولے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کتا بولا، آپ کا یہ غلام میرا بیٹا ہے۔ وہ اللہ والے ایک دم حیران ہو گئے اور ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اللہ اکبر، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کتا رونے لگا اور کہنے لگا، میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہوں، مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اس کا قہر نازل ہوا، جس کی وجہ سے آج میں اس حال میں ہوں۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، ایسا کون سا گناہ کر دیا تم نے جس کی تم اتنی سزا بھگت رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان سے ایک کتا بنا دیا۔ وہ کتا کہنے لگا، حضرت میں بہت ہی امیر انسان تھا، دنیا کی ساری آسائشیں میرے پاس تھی، شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی میں زنا کیا کرتا تھا، میری نیک بیوی اور عبادت گزار بیوی ہر وقت گھر میں بیٹھے میرا انتظار کرتی رہتی تھی، وہ دن رات میرا انتظار کرتی اور میرا ہر دن اور رات عیاشی کے اڈوں پر گزر جاتا۔ جب میرا یہ بیٹا پیدا ہوا تب بھی مجھے اس کی کوئی خوشی نہ ہوئی، بلکہ اس کے پیدا ہو جانے کے بعد میں اپنی بیوی کو اور زیادہ تکلیفیں دینے لگا، اس کو مارنے لگا۔ میں اپنے اس چھوٹے سے بچے کے سامنے اپنی بیوی کو روزانہ مارا کرتا تھا۔ ایک رات میں اپنے گھر میں گیا اور ایک عورت کو بھی ساتھ لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے کھانا دو۔ میری بیوی نماز پڑھ رہی تھی، میرا بیٹا سو رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، ہم دونوں کو کھانا دو، مگر وہ تو نماز پڑھ رہی تھی اور میں اس کے ساتھ نماز میں ہی زبردستی کر رہا تھا کہ مجھے ابھی اور اسی وقت کھانا دو۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ وہ ایسے بادشاہ کے سامنے کھڑی ہے جس کے سامنے دنیا کا ہر بادشاہ فقیر تھا، اور وہ ایسے بادشاہ کے سامنے کھڑی تھی جسے بادشاہ کے سامنے سر جھکایا ہوا تھا اس نے، جس کے سامنے بڑا سے بڑا ظالم بھی پیچھے رہ جاتا ہے، مگر میں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی، اپنی بیوی کو ایک دھکا مارا اور وہ زمین پر گر گئی، سجدے کی حالت میں تھی اور میں اس کو مارتا رہا۔ میں غصے میں شیطان بن چکا تھا، مجھے روکنے والا کوئی نہیں تھا اور میری بیوی کو بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ جب میں اس کو مار مار کر تھک چکا تو اس طرح وہ سجدے میں پڑی رہی اور میں اس کو چھوڑ کر جو عورت اپنے ساتھ لایا تھا اس کو لے کر کمرے میں چلا گیا اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا، اس کے ساتھ بدکاری کرتا رہا۔ جب میں صبح اٹھا مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ مجھے کھانا دو، مگر اس کو میری آواز نہ آئی، بچہ مسلسل رو رہا تھا۔ مجھے اس بات پر اور زیادہ غصہ آیا۔ جب میں اس کے کمرے میں گیا اسی حالت میں
سجدے میں پڑی ہوئی تھی اور بچہ مسلسل رو رہا تھا۔ میں نے اس عورت کو دوبارہ مارنا شروع کر دیا۔ جب میں نے اس کو زور سے ایک لات ماری، وہ اسی سجدے کی حالت میں گر پڑی۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ مر چکی تھی، وہ شاید رات ہی سے مر چکی تھی اور مجھے اس بات کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ اب میرا یہ راز کسی پر کھل نہ جائے، میں نے ڈر کے مارے اس عورت کو ایک ویران جگہ پر دفن کر دیا۔ وہاں دفن کرنے کے بعد جب میں واپس گھر آیا، اس بچے کو روتا دیکھ کر مجھے اور غصہ آیا۔ میں اس کو مارنے ہی لگا تھا کہ جو عورت میرے ساتھ آئی تھی اس نے کہا یہ بچہ مجھے دے دو، میں اس کو پال لوں گی۔ وہ عورت اس بچے کو لے کر گھر چلی گئی۔ میری ہر چیز برباد ہو چکی تھی، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا تھا۔ اپنی بیوی کو مارنے کا کوئی غم مجھے نہ تھا۔ میں اس عورت کے پاس گیا جس کے ساتھ میں ہمیشہ زناکاری کرتا تھا۔ اس نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا اور کہا تم اپنی بیوی اور اپنے بچے کے نہیں بن سکے تو میرے کیا بنو گے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں اپنے گھر میں آیا اور میں سو گیا۔ جب میں صبح اٹھا تو اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کی لعنت مجھ پر برس رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان سے کتا بنا دیا۔ اس دنیا کو چھوڑ کر واپس اسی ویران جگہ پر گیا جہاں میں نے اپنی بیوی کو دفن کیا تھا۔ میں نے اس بچے کو جو وہ عورت پال رہی تھی وہ مر گئی اور یہ بچہ بازار میں بک گیا۔ جب یہ جوان ہوا تو اس کو کسی نیک اللہ والے نے خرید لیا۔ جب میں نے آ کر دیکھا تو اللہ والے نیک انسان آپ تھے، اس نے میرے بیٹے کو خرید لیا تھا اور یہ اب کھجور کے باغ میں آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ یہ میرا بیٹا اپنی ماں کی طرح بہت ہی صحیح ہے، خود کو بھوکا رکھتا ہے مگر مجھے کھانا کھلا دیتا ہے۔ جب ان اللہ والے نے اس کتے کی تمام باتیں سنی تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا تم نے مجھے کہا تھا کہ اس کتے نے تم پر ایک نیکی کی تھی، مجھے بتاؤ اس نے ایسی کون سی نیکی کی تھی جو تم خود بھوکا رہتے ہو اور اس کو اپنا سارا کھانا کھلا دیتے ہو؟ اس غلام نے کہا حضرت سب سے پہلے تو یہ میرا باپ ہے، دوسرا اس نے جس عورت کو مجھے پالنے کے لیے دیا تھا وہ جیسی بھی تھی، بدکار تھی، زناکار تھی، طائف تھی مگر میری ماں تھی۔ اس نے مجھے میری ماں کے بارے میں ہر بات بتائی اور وہ بہت نیک تھی۔ تمہارا باپ اس کو مارا کرتا تھا مگر میں خاموش تھی، سب دیکھتی رہی کیونکہ مجھے ہر رات کے تمہارے باپ اچھے خاصے پیسے دیا کرتا تھا، مگر جب اس رات اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا تب مجھے اس سے نفرت ہو گئی اور میں تمہیں لے کر اپنے گھر میں آ گئی اور تمہارے باپ کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کو اس کے کیے کی سزا دے دی، وہ دنیا میں ذلیل و خوار کسی کتے کی شکل میں ذلیل ہو رہا ہے۔ شاید میں تم جیسے نیک ماں کے بیٹے کو پال کر اپنے آپ کو بخشوا سکوں۔ وہ آخری وقت بھی مجھ سے یہی کہتی رہی بیٹا ہمیشہ صحیح بننا، کسی کو تکلیف نہ دینا۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں اپنے باپ کا احسان مانتا ہوں کہ یہ سارا واقعہ سن کر اللہ والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے تمہارے باپ نے تمہاری ماں کے ساتھ انتہا کی زیادتی کر دی ہے اور وہ اس پر بہت ظلم کرتا رہا ہے اور آج تم خود بھوکا رہ کر اس کو کھانا کھلا دیتے ہو۔ تم جیسا صحیح انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس پورے علاقے میں لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ جیسا صحیح ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں اس بات پر غرور نہیں کرتا لیکن میں یہ کہتا ہوں میں حیران ہوں کہ تم جیسا صحیح انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تم نے اپنی سخاوت سے میرے دل کو جیت لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے باپ پر رحم کرے اور اس کو معاف کریں۔ اب تم میرے باغ میں نوکری نہیں کرو گے۔ وہ غلام پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس تو کوئی اور کام نہیں ہے، آپ مجھے کام سے کیوں نکال رہے ہیں؟ وہ اللہ والے کہنے لگے کیونکہ اس باغ میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، تم یہاں پر نوکری نہیں کرو گے۔ اس نے کہا میں کہاں جاؤں گا؟ وہ اللہ والے کہنے لگے تم اس باغ کے نوکر نہیں بلکہ اس باغ کے مالک بنو گے۔ وہ اللہ والے وہیں سجدے میں سر رکھ کر اس کے باپ کے لیے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ تو اس کو اس کے کیے کی سزا دے چکا ہے، اب اس کو معاف کر دے اور ایک نیک انسان بنا دے۔ ان اللہ والوں نے اس کے لیے بہت زیادہ دعائیں کی۔
مگر ان کی دعا قبول نہ ہوئی۔ جب ان اللہ والے نے کہا کہ ہے میرے پروردگار، اس کو اس کے بیٹے کے صدقے ہی اور اس کو کھانا کھلا دیتا ہے، بس اس بار اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی اور وہ شخص انسان بن گیا۔ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں عبادت کرتے ہوئے گزار دی، ہر وقت سجدے میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا اور اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا رہا، اور اپنے بیٹے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمیشہ مشغول رہتا۔ محترم ناظرین، ہمیشہ یاد رکھیے گا، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب کو کتنا ناپسند ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان اور ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔